آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک۔ صبح کے وقت عرش بری سے یہ آواز آتی ہے کہ تیری عقل و شعور کی اہلیت کس طرح کھو گئی ہے، یعنی تو کیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو گیا ہے۔ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ کس طرح تیرا حقیقت کی تہ تک پہنچنے کا جذبہ بیکار ہو گیا ہے، اور اب کیوں تو اپنے اسلاف کی طرح ستاروں کے جگر چاک نہیں کر پاتا؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک۔ تو ظاہر اور باطن کی خلافت کے لائق ہے، کیا کبھی کوئی شعلہ بھی گھاس پھوس کا غلام ہوا ہے؟ یعنی مسلمان توحید پر ایمان کامل کی طاقت سے سرفراز ہو کر باطل کی قوتوں کو مٹا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مہر و ماء انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، مہر و ماء انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ موجودہ دور کے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور اب تو سورج چاند ستارے بھی تیرا حکم ماننے سے انکاری ہیں، اور نہ ہی آسمان تیری نگاہوں سے لرزتے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی افسوس کا مقام ہے کہ تو اپنی بے عملی سے اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ تو اللہ کا نائب رہا ہی نہیں، تو دنیا داری اور مادہ پرستی میں کھو گیا ہے۔ اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نے گرمی افکار نے اندیشہ بے باک۔ اگرچہ تیری رگوں میں خون رواں دواں ہے، سمجھ نہیں آتا تیرے غور و فکر کی بے خوفی کہاں چلی گئی۔ یعنی تو زندہ ہے، مگر زندوں کی سی کوئی علامت تجھ میں نظر نہیں آتی، کیونکہ تجھ میں نہ تو پہلی سی وہ جرأت و حرارت ہے، اور نہ ہی وہ جذبہ صداقت جو تیری روح ہے۔ روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک۔ وہ آنکھ جس کی نظر پاک نہ ہو، وہ روشن تو ہوتی ہے، یعنی وہ دیکھتی تو ہے لیکن سوچ و بوجھ اور پرکھنے کھرے کھوٹے کی پہچان کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یعنی نگاہ کا پاک ہونا ہی حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور اسے برقرار رکھتا ہے۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ تو بادشاہت، ملائیت اور پیروں کا مارا ہوا ہے، اب تجھ میں وہ پہلی والی روشن ضمیری نہیں رہی۔ یعنی تو دھوکے بازوں، فریب کاروں اور جاہلوں کے شکنجے میں آ گیا ہے، اور ان تینوں نے ہی لوگوں کو غلط راستوں پر ڈالا ہے۔ انہوں نے ہی ملت اسلامیہ کو مختلف فرقوں میں بانٹ کر صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور یوں دین اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔